He taught that He sallallahu alaihi wasallam taught that the whole earth is place of worship. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا سکھایا کہ تمام جو زمین ہے وہ پلیس آف ورشپ ہے، عبادت کی جگہ ہے. لیٹ اٹ ناٹ بی اسپائلڈ، اسے خراب نہ کیا جائے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم emphasized that humanity is like the family of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زور دیا کس بات پہ کہ جو انسانیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک فیملی ہے کی طرح ہے. سو we should love one another like the member of a family. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک فیملی کے فرد کی طرح ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. He صلی اللہ علیہ وسلم promoted social harmony by advising the followers as آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سماجی ہم مانگی کی نصیحت کی اپنے پیروکاروں کو، اور کیا فرمایا، Your religion is Islam. آپ کا ریلیجن اسلام ہے، which means peace. اس کا مطلب ہے امن. So whenever you meet each other، جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملیں، سے السلام علیکم، ایک دوسرے سے سلام کریں، السلام علیکم کہیں. He صلی اللہ علیہ وسلم came to save women from cruelty. باقی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی. آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا کہ عورتوں کو ظلم سے بچایا. gave them the property rights، انہیں عورتوں کو جائیداد کے حقوق دلوائے. protected their honor and raised their status in society، اور ان کی عزت کی، عظمت کی حفاظت کی، اور کیا کیا کہ ریز دیئر اسٹیٹس ان سوسائٹی، اور ان کا ایک مرتبہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ان کا ایک مرتبہ قائم کیا، بڑھایا، رتبہ دیا انہیں. He صلی اللہ علیہ وسلم said remember paradise lies under the feet of your mother. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یاد رکھیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. fear Allah about the rights of women، اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو. as per Allah's guidance the Nabi صلی اللہ علیہ وسلم gave them their due share in inheritance from their parents and husband. کہ ہوئی تھی وہی نازل ہوئی تھی کہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ عورتوں کو ان کے والدین اور جو شوہر ہیں ان کے وراثت میں بھی انہیں حقوق دیے. gave them the right to decide their marriage partners، اور انہیں یہاں تک اتنا بھی حق دیا کہ وہ اپنے شادی کے لیے جو اپنا ساتھی ہے اسے بھی چن سکیں. and made for them the law of divorce if they were not happy with each other، اور ان کے لیے یہ حق بھی دیا کہ طلاق کا حق بھی دیا. ٹھیک ہے، اگر وہ خوش نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو طلاق کا حق بھی عورت کو حاصل ہے. ان شارٹ، مختصر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم undoubted is a teacher of whole mankind. کیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے استاد ہیں. we must follow his footprints to lead an ideal life. ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنی چاہیے، آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اب اس کے میننگز کر لیتے ہیں، پھر اس سے آگے ایکسرسائز پہ چلتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے ہمارا emphasized. فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا ہے emphasized، جس کا مطلب ہے زور دینا. نیکسٹ ورڈ ہے سوشل ہارمنی، نیکسٹ پیراگراف کی فرسٹ لائن میں سماجی ہم آہنگی. نیکسٹ ورڈ ہے نیکسٹ پیراگراف کی فرسٹ لائن میں کرویلٹی، ظلم. اسٹیٹس، رتبہ. پیراڈائز، جنت. تھرڈ پیراگراف کی تھرڈ لائن میں آ رہا ہے پیراڈائز. انہیریٹنس، وراثت. پارٹنر، ساتھی. ڈیورس، طلاق. undoubtedly، بغیر کسی شک کے. undoubtedly بغیر کسی شک کے. فٹ پرنٹس، نقش قدم. فٹ پرنٹس، نقش قدم. جی یہ چیپٹر کی ریڈنگ آج ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے، میننگز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب اس چیپٹر میں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر جو لوگ آن لائن ہیں یہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب اس سے آگے ورڈس ٹو نو، یہ بھی آپ کے اسی چیپٹر میں سے ہیں، ان کے میننگز ہم اردو میں آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں جی. اس میں ریڈنگ کمپریہنشن سے جی فرسٹ ہمارے اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. تو اس میں ریڈنگ کمپریہنشن، آنسر دا فالوئنگ کوسچنس. کوسچن دیے گئے ہیں چیپٹر میں سے ہی ہیں، اس کے ہمیں آنسرس کرنے ہیں. یا آپ لوگ اگر خود کریں آپ کو بھی ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو کروا دیتی ہوں. فرسٹ ہے واٹ از دا بیسک پرنسپل آف اسلام. اسلام کا بیسک پرنسپل کیا ہے؟ تو یہ ہم نے اس ٹاپک کے سٹارٹ میں بھی کیا تھا. میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی اسکرینس پہ بھی آپ کو آنسر شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوشچن میں سے آنسر سٹارٹ ہوگا. دا بیسک پرنسپل آف اسلام از there is no God, there is comma start کریں گے. یہاں پہ ہم کیپیٹل لیٹر میں ٹی کا لیٹر کیپیٹل ہوگا. کوما اسٹارٹ کرتے ہوئے اس کے بعد اسٹارٹ کریں گے کوما، پھر کیپیٹل لیٹر میں ٹی ہوگا. ٹھیک ہے، there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the last messenger of Allah. جی نیکسٹ ہے who were sacrificed at the altars of man-made gods. کن کو سیکریفائس کیا جاتا تھا؟ بچوں کو. تو اس میں آپ نے ٹوٹل 2 ورڈز ایڈ کرنے. The innocent children were sacrificed at the altars of man-made gods. اپنے بنائے ہوئے جو ان کے خدا تھے ان میں ان کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیتے تھے. جی تو نیکسٹ کوشچن ہے what could be an alternative title of the lesson. اس کا الٹرنیٹیو ایک تو ٹائٹل انہوں نے دیا ہوا ٹیچر آف مین کائنڈ، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ An alternative title of the lesson could be ideal of mankind or preacher of mankind. ٹھیک ہے، ideal of mankind اور or preacher of mankind. PREACHER preacher of mankind. جی نیکسٹ کوشچن ہے who was the supremely successful personality in human history. ہیومن ہسٹری میں کون سب سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب شخصیت ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the supremely successful personality in human history. آپ کو بس ان کوشچنس میں ایک ایک ورڈ ایڈ کرنا ہے، بہت ہی ایزی کوشچن ہے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the supremely successful personality in human history. جی نیکسٹ کوشچن نمبر 5. Why is the Nabi صلی اللہ علیہ وسلم called the teacher of mankind. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچر آف مین کائنڈ کیوں کہا جاتا تھا؟ تو اس کا آنسر ہم یہ کریں گے کہ the نبی صلی اللہ علیہ وسلم called the teacher of mankind because he taught humanity, بلکہ he taught the basic principles of Islam and he taught the basic principles of Islam and basic principles of life. The Nabi sallallahu alaihi wasallam called the teacher of mankind because he taught the basic principles of Islam and basic principles of life. Next question ہے what did the Nabi sallallahu alaihi wasallam say about the religion rights of women. تو یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے پیج نمبر 3 پہ. وہی ہوگا کہ the Nabi sallallahu alaihi wasallam said، کیونکہ کوشچن میں ڈیٹ دیا گیا ہے، پاسٹ میں پوچھا گیا ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ جو ورب کی فرسٹ فارم دی ہوئی ہے اسے ہم سیکنڈ فارم میں چینج کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم said remember paradise lies under the feet of your mother. Fear Allah about the rights of women. Fear Allah about the rights of women. کیا آنسر ہو جائے گا؟ The Nabi sallallahu alaihi wasallam said remember paradise lies under the feet of your mother. Fear Allah
about the rights of women. یہ پیج نمبر 3 کا جو تھرڈ پیراگراف ہے اس کی تھرڈ لائن سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ لوگ کر سکتے ہیں, وہاں پہ نشان بھی لگا سکتے ہیں. جی, ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ ہیومینٹی, ہمیں انسانیت کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. تو humanity is like the family of Allah, so we should love one another like the member of a family. یہ بھی ہم نے پیج نمبر 3 کے سٹارٹ میں بالکل فرسٹ جو پیراگراف ہے اس کی سیکنڈ لائن میں ہم نے پڑھا تھا کہ humanity is like the family of Allah, so we should love one another like the member of a family. اوکے جی, اس پیج میں کیا ہے, جو ایکسرسائز نمبر بی ہے ہماری, the word teacher means a person who teaches. ٹھیک ہے, ہمیں اس میں پروفیشن بتائے گئے, ہمیں ان کے نام بتانے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کون کیا کرتا ہے, کس کا کیا پروفیشن ہے. Write the names of the professionals against each sentence. پروفیشنلز کے نام ہمیں لکھنے ہیں, پروفیشن کا نام ہمیں انہوں نے بتایا ہوا ہے, کہ پیشہ ہمیں بتایا ہوا ہے, اور اس میں جو کام کرتے ہیں ان کا ہمیں بتانا ہے. اوکے, تو فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ون ہو ٹریٹس پیشنٹ, پیشنٹ کو کون ٹریٹ کرتا ہے, ایز وی آل نو ڈاکٹر. ٹھیک ہے, ون ہو لکس آفٹر پیشنٹ, خیال کون رکھتا ہے پیشنٹ کی, دیکھ بھال کون کرتا ہے, نرس کرتی ہے. ٹھیک ہے, ون ہو اسسٹ دا جج ان کورٹ, کورٹ میں ججز کو کون اسسٹ کرتا ہے, مدد کرتا ہے, ایڈوکیٹ. ADVOCATE, ایڈوکیٹ, یا ہم لائر بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے, LAWYER. ون ہو سیلز آن دا واٹر, کون پانی میں جو ہے وہ چلاتا ہے, کشتی ہمارا کون چلاتا ہے, سیلر کہتے ہیں اسے, SAILOR, سیلر. جی, ون ہو ایکٹس ان فلمس ان ڈراماز, یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ فلمس اور ڈراماز میں کون کام کرتا ہے, ایکٹرز ہی کام کرتے ہیں. ون ہو بیگس فار آرمس, مانگتا کون ہے, بیگ کون کرتا ہے, بیگرز. ون ہو مینڈ شوز, شوز کون مینڈ کرتا ہے, مرمت کرتا ہے, کوبلر, موچی. ون ہو میکس ڈیسیژن ان دا کورٹ, کورٹس میں ڈیسیژن کون دیتا ہے, جج. رائٹ. ون ہو گارڈز جیوگرافیکل باؤنڈریز, کون ہماری جو ہے وہ باؤنڈریز پہ, بارڈرز پہ کھڑا ہو کے حفاظت کرتا ہے, آرمی. ون ہو کیپس لا اینڈ آرڈر ان سٹیز, کون لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھتا ہے سٹیز میں, شہروں میں, پولیس. جی, یہ ایکسرسائز آپ لوگوں کی ہوگی. آپ کے ساتھ جو اسکرین شیئر کی گئی ہے اس پہ لکھا ہوا بھی ہے, 2 کا نہیں لکھا ہوا, تو ان میں لائر اور سیلر آتا ہے. جی, نیکسٹ ایکسرسائز, filling the following blanks with words and phrases in the bracket. بریکٹ میں ہمیں words دیے گئے, ہمیں انہیں بلینکس میں فل کرنا ہے. یہ ایکسرسائز میں سے ہی ہے. نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught the principles of Islam. فرسٹ ون جو بریکٹ کا فرسٹ ہے وہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم was the greatest teacher. ٹھیک ہے, before the advent of Islam people were worshipping idols. اسلام کی آمد سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. جی, فرسٹ میں آ رہا ہے پرنسپلس آف اسلام, سیکنڈ بریکٹ میں کیا ہے, بلینک میں کیا ہے, ٹیچر. جی, یہ جو آپ کی بلینک ہے, بلینک نمبر 3 اور 4 یہ ریپیٹ ہوئی ہیں. تو بفور دا ایڈوینٹ آف اسلام پیپل ور ورشپنگ آئیڈلس. ٹھیک ہے, بتوں کی پوجا کرتے تھے اسلام کی آمد سے پہلے لوگ. 3 اور 4 بلینک میں کیا آ گیا, ورشپنگ آئیڈلس. جی, نیکسٹ بلینک ہے لاسٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از the teacher of universe. تمام کائنات کے استاد ہیں. ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. جی, ہوپ سو آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. سارا کچھ چیپٹر کے بیچ میں سے چیپٹر ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوئے. اس میں ایکسرسائز نمبر بی جو دی گئی ہے رائٹنگ اسکلز میں, ایکسرسائز نمبر بی میں کیا کہا گیا کہ رائٹ پیراگراف آن اینی ایونٹ یو وٹنس یوزنگ پاسٹ انڈیفینٹ سینٹینسز ایز, جیسے I went to watch a circus, I had 2 friends with me.
اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایکسرسائز بی میں یا آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہوگا کہ آپ نے یہ پیراگراف لکھنا ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اگر نہیں پڑھا ہوا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی. اس میں آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے جو آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، کہیں آپ نے وزٹ کی کوئی جگہ، کہیں آپ کوئی بھی آپ نے واقعہ اس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ پیش آیا، جو آپ نے دیکھا. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے لیے کیا ہوتا ہے جی، سیکنڈ فارم آف دا ورب یوز ہوگی اس میں. اور جیسے I went to school، میں اسکول گیا. I ate، میں نے کھایا. I آپ نے سیکنڈ فارم آف دا ورب یوز کرنی ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں. اور اس کے جو ہیلپنگ ورب یہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیڈ. اور اب اس میں جو لاجیکل بات ہے، ایک تھوڑی سی کریٹیکل ہوتی ہے جو بچوں کو اکثر پریشان کرتی ہے بات، اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جیسے اگر ڈیڈ یوز ہو رہا ہے کسی سینٹینس میں، ڈیڈ موسٹلی آپ کو یوز ہوگا جو انٹروگیٹو سینٹینسز ہوں گے، سوالیہ جملے، یا نیگیٹو سینٹینسز، منفی جملوں میں، ٹھیک ہے. ڈیڈ ناٹ لگانے کے لیے یا ڈیڈ کو ایز اے کوشچن کے طور پہ یوز کرنے کے لیے، جب کوشچن کے سٹارٹ کوئی بھی کوشچن پوچھا جائے گا اس کے سٹارٹ میں آئے گا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں. تو جب ڈیڈ لگ جاتا ہے تو ہم آگے ورب کی جو مین ورب آ رہا ہوتا ہے اس میں سیکنڈ فارم نہیں یوز کرتے بلکہ فرسٹ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ڈیڈ از آلریڈی دا سیکنڈ فارم آف دا ورڈ ڈو، ٹھیک ہے. ڈیڈ آلریڈی جو ہے وہ سیکنڈ فارم ہے ڈو کی، تو ایک سینٹینس میں ریپیٹ نہیں ہو سیکنڈ فارم. فرسٹ فارم جو مین ورب ہوگا وہ فرسٹ فارم میں ہوگا. ڈیڈ آ گیا تو آپ نے وینٹ نہیں لگانا بلکہ گو لگانا ہے. اب یہ آپ نے اس میں چیز کا پاسٹ ٹینس میں ضرور آلموسٹ 7 لائن ہمیں دیا ہوا ہے کہ ڈو یو ریمبر میں ہم دیکھیں تو میں کام ناؤن کی بات کی ہے اور پراپر ناؤن کی. تو یہ ہم موسٹلی جانتے ہی ہیں، ایز وی آل نو کہ کامن سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک عام اور پراپر کا مطلب بھی خاص ہے. تو کامن ناؤن کیا ہو گیا؟ کسی عام شخص، جگہ یا چیز نام. اور پراپر ناؤن کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام پراپر ناؤن ہو گیا. جیسے کہ ہمیں ایگزامپل دی ہوئی ہے. اب جب سٹی آئے گا تو وہ پراپر ہے، اس کے نیم کا ہمیں نہیں پتا، وہ کامن ہے، عام ہے، ٹھیک ہے. سٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب سٹی کا نیم مینشن ہو جائے، جیسے مکہ، جیسے اسلام آباد، کوئی بھی نیم اگر مینشن کیا گیا ہے تو وہ پراپر ہو جائے گا. ایسے ہی اگر ہم آگے چلیں، جیسے ان ایگزامپل میں پروفٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. پروفٹ کا ہمیں نیم نہیں پتا، دس ورڈ از کامن، ٹھیک ہے. جب ایک پراپر اسپیسیفک ایک نیم دے دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پراپر ناؤن ہو جائے گا. اب سی نے بتایا، سی کون سا ہے؟ وہ کوئی بھی سی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں پراپر نیم پتا، لہٰذا وہ کامن ہے. اب اگر نیم کا پتہ چل جائے گا تو وہ پراپر ہو جائے گا. جیسے بک ہو گیا، بک ایک کامن ورڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہمیں بک کا نام بتا دیا جائے گا کہ انگلش ہے، میتھمیٹکس ہے، یا کوئی بھی بک ہے، تو وہ پراپر ہو جائے گی، ٹھیک. اب ہمیں ایسا ایکسرسائز نمبر اے جو ہے گرامر پورشن کی، ایکسرسائز نمبر اے میں کیا ہے کہ پک اپ دا کامن and 3 proper nouns from the lesson, write them down in the given spaces. اپنے جو آپ کا لیسن ہے اس میں سے آپ نے کامن ناؤنس اور پراپر ناؤنس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اسے یہ جو کالم دیا گیا ہے، اسپیس دی گئی ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے، یا آپ لوگ لکھ لیجئے گا دیکھ کے. اب نیچے ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. انڈرلائن دا کامن ناؤنس اینڈ انسرکل دا پراپر ناؤن ان دا فالوئنگ سینٹینسز. ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ کامن ناؤن کیا ہے اور پراپر ناؤن کیا ہے. یہ بائی دا وے یہ ٹائپس ہیں ناؤن کی، ٹھیک ہے. ناؤن کا ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس، اینیمل اور a thing.